پر حضور کی امت کی مجموعی طور پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ فقط علماء کے عنصر کی برکت ہے. حضرات گرامی، یہی خاص اشخاص ہیں امت کے علماء کہ جو اصل مقصد حیات پاتے ہیں اور دوسروں کو روشناس کراتے ہیں. اس لیے جو حضرات یہ نیکی کر جائیں وہ جامع الخیرات کرتے ہیں. آخری جملے ختم کر رہا ہوں. جامع الخیرات کرتے ہیں، ہر نیکی اس میں آ جاتی ہے. جو عالم بن جائے صالح، نیک صالح عالم، اور جس نے اپنے بیٹے اپنی اولاد کو صالح عالم بنا دیا، اس نے ایسی نیکی کی ہے جو ساری نیکیوں پر حاوی اور باری ہے. سبحان اللہ. آخری جملے کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو مجھ سے پہلے ایک فاضل نوجوان نے انگلش میں وہ حدیث بیان کی نا، اس میں صالح اولاد کا ذکر آیا. وہ صالح اولاد ہے، وہ خاص عالم منشن نہیں ہے. صالح اولاد نمازی پرہیزگار کوئی بھی ہے، دعا کرتا ہے، ماں باپ کو قبر میں فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ صالح عالم ربانی ہو جائے تو پھر کیا مقام ہے. وہ صالح نماز پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا، روزہ رکھے گا تو ثواب پہنچے گا، قرآن پڑھے گا تو ثواب پہنچے گا. لیکن عالم ایسی شخصیت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں عالم ربانی اگر جاگتا ہے تو پھر بھی زندگی کا ثواب ہے، اگر سو جائے تو نیند بھی اس کا ثواب بن جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوم العالم عبادت، عالم کا سو جانا بھی اللہ کے نزدیک عبادت ہوتا ہے. اس کا سو جانا بھی عبادت شمار ہوتا ہے. اور یہی وہ شخصیات ہیں کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. سب سے زیادہ نفع دینے والا عالم ہوتا ہے جو دینی نفع دیتا ہے اور سارے نفعوں کا جو خلاصہ ہے وہ دیتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے. سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں، یہ فقط قرآن ناظرہ پڑھنا پڑھانا مت نہیں ہے. اس میں جتنی قرآن میں مہارت ہوتی جائے گی اللہ کے ہاں رتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا. جتنے قرآن کا ماہر ہوتا جائے گا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتا چلا جائے گا. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم میں سے کسی کی فضیلت کو پرکھنا چاہتے تھے تو دیکھا کرتے تھے قرآن کا ماہر کون زیادہ ہے، کون قرآن کا ماہر زیادہ ہے. تو جو لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا ماہر بنا دیتے ہیں وہ اپنے لیے ایک ایسا لازوال صدقہ چھوڑتے ہیں کہ جس میں یہ چیریٹیز یہ بھی اس میں آ جاتی ہے جی، جس میں علم نافع بھی آ جاتا ہے. اور عالم ایسی شخصیت ہے جس میں سارے صدقات جمع ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، تمام صدقات جاریہ جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایسا لازوال اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، خدا جسے عطا فرما دے. تو اختر اقبال مرحوم و مغفور، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. جہاں باقی نیکیاں ان کی ہیں وہ تو ہیں کہ یہ واقعہ طور پر ایک ایسا صالح عالم اپنا بیٹا تیار کر گئے ہیں کہ جو ٹیچر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، سپیکر بھی ہے، صوفی بھی ہے، صالح بھی ہے جی، استاد بھی ہے. تو ہمیں خود فخر ہے، ہم نے الحمدللہ ان کو فنون پڑھائے ہیں اور بہت کم ایسے طالب علم ملتے ہیں جیسے یہ ہیں. یہ کوئی خاص اس فیملی پر کرم ہے کہ اللہ نے انہیں ذہانت ایسی عطا فرمائی ہے. ہم پڑھانے کے دوران حیران ہو جاتے کہ یہ اتنا قابل
اور اتنی ذہانت، تو جتنا قابل لائق ہوگا نا عالم، اتنا دین کو فائدہ زیادہ پہنچائے گا. یہ نہیں ڈسیبل ہے اس کو کسی مدرسے میں داخل کرا دیا جائے، ذرا سنتا کم ہے، نظر کم آتا ہے، اعضاء کام نہیں کرتے، ذرا تھوڑا سا کمزور ہے باقیوں سے، اس کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اور جو اچھا ذہین ہے اسے ڈاکٹر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے. ایسا نہیں. رسول اللہ کے دین کے لیے اگر کسی کو مبلغ اور کسی کو رائٹر دین کا بنانا ہے، سپیکر دین کا بنانا ہے، تو پھر دیکھو غوث اعظم عبد القادر جیلانی جیسے لوگ منتخب. اللہ نے دین کے لیے نبیوں کو منتخب فرمایا. حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 نبی اللہ نے بھیجے. ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے اونچا تھا، سب سے بلند تھا، سب سے بالا تھا، سب سے افضل تھا، سب سے اعلیٰ تھا. دین کے لیے جو خدا نے منتخب کیے وہ نبیوں کی جماعت سب سے اعلیٰ. اور پھر صحابہ اور تابعین میں دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، ساری زندگی دین کے لیے خرچ کر دی. کچھ پڑھنے میں، کچھ پڑھانے میں. غوث پاک پڑھاتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے، دین پڑھاتے ہوئے. حسنی حسینی سیدیں اور دین پڑھا ہے. اس لیے مسلمانوں، you are living in very rich country، اور دنیا میں رہتے ہو. دنیا میں، دنیا یہاں ناز کرتی ہے، یہاں دنیا جو ہے نخرے دکھاتی ہے، لیکن ان نخروں میں وہ اپنے رنگ دکھاتی ہے. ان میں تم گم نہ ہو جاؤ. یہاں رہ کے گنبد خضرا پر نظر رکھو، گنبد خضرا پر نظر رکھ کے اپنی اولاد کو حضور کے دین کا وارث بنا دو. یہ ایسی لائٹیں جلا کے چلے جاؤ کہ تم قبر میں بھی چلے جاؤ تو ان کی روشنی دنیا کو بھی منور کرے اور قبر کو بھی روشن کرے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری آنے والی نسلیں، ہم جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں، کسی کا پوتا، کسی کا بیٹا، ابھی بھی وقت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیں. بھوکا کوئی نہیں مرے گا، دین کے لیے وقف کریں. ایسے بچے تیار ہو جائیں. بڑے وقت کے بعد ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، ٹائم لگتا ہے اس پر. نو ایزی وے، یہ آسان کام نہیں ہے. ایک عالم تیار کرنا، خالی خطیب بن جانا، امام بن جانا بھائی ویری ایزی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن عالم بننا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اس کا مقام، آخری جملہ وہ یہ رکھا گیا. حضور نے فرمایا حاجی کی سفارش کی لمٹ ہے، اور شہید کی سفارش کی لمٹ ہے، حافظ کی سفارش کی لمٹ ہے. یارو عالم کی حضور نے شان بیان فرمائی. فرمایا جب عالم جا رہا ہوگا جنت کی طرف، حکم ہوگا جنت کے دروازے پر اسے سٹاپ کر دو. پوچھا جائے گا کیوں روکا گیا؟ حضور فرماتے ہیں عالم سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہو گیا ہے کہ تم کو روک دیا گیا ہے اس لیے کہ جس جس کی شفاعت کرتے جاؤ گے اللہ جنت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت یا رسول علماء اہل سنت. عالم جن شفاعت کرے گا، یاد رکھو، آپ اس کو ذہن دل کی تختی پر لکھیں. شہید بھی لمیٹڈ شفاعت کرے گا قیامت کے دن، لیکن عالم کے لیے نو لمٹ، وہ ان لمیٹڈ شفاعت کرے گا. اسے کہا جائے گا جس نے تجھے دنیا میں پانی کا پیالہ بھی دیا ہے، وضو کے لیے لوٹا بھی دیا ہے، اس کی بھی شفاعت کر، اللہ اسے جنت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے افراد ہمیں اس کفرستان کے اندر تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے سنی مدارس پہچانو، ورنہ 11ویں دیتے رہو گے بوڑھے اور تمہارے بچے دوسروں کی گود میں جا کے پل رہے ہیں. وہ ادھر سے مولانا بن کے تمہاری 11ویں کو بھی سٹاپ، میلاد کو بھی سٹاپ، تمہارے محرم کے ختموں کو بھی سٹاپ، تمہارے تیجے بھی سٹاپ، 40ویں بھی سٹاپ، 10ویں بھی سٹاپ، ایصال ثواب بھی بند، سب کچھ بند ہو جائے گا. اس لیے اہل سنت کے مدارس پہچانو
اور ان مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروا کے عالم دین بناؤ. وہ ہمارے